ولایت فقی پر جو علماء فائز ہیں یا ہوتے ہیں تو ان کے لیے کیا شرائط ہیں، کیا معیار ہے، کیسے پہچانیں کہ ولی فقی کون ہے؟ بہت اچھا، بہت قیمتی سوال ہے۔ ولی فقیہ کے لیے مجتہد ہونا تو شرط اول ہے، ورنہ فقیہ ہی نہیں ہوگا۔ مجتہد ہونا شرط اول ہے۔ وہ مجتہد جو عادل بھی ہو اور صاحب اقتدار بھی ہو، وہ ہے ولی فقیہ۔ خلاصہ تمام موشگافیاں فنی وہ میں نے بیان نہیں کی۔ کیوں؟ اولاً یہ ولایت ملی کہاں سے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ولی ہے، اللہ کا رسول ولی ہے، اس کے بعد کون ولی ہے؟ علی ابن ابی طالب ولی ہیں، ائمہ معصومین ولی ہیں۔ ان کے بعد ان کو ولی کس نے بنایا؟ ائمہ معصومین کو ولی کس نے بنایا؟ رسول نے، اللہ کے حکم سے۔ رسول کو ولی کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اللہ کو کس نے ولی بنایا؟ اللہ خود ولی ہے۔ اللہ کی ولایت اس کی ذاتی ہے، اسے کسی کے ولی بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ خود ولی ہے۔ اللہ نے رسول کو ولی بنایا، رسول کے ذریعے سے اللہ نے حکم دیا کہ رسول کے بعد ائمہ ولی بنائے جائیں۔ ائمہ کی غیبت کے زمانے میں، چاہے وہ غیبت عارضی ہو، چاہے وہ غیبت طولانی ہو، چاہے وہ غیبت مکانی ہو، چاہے وہ غیبت زمانی ہو۔ یہ غیبت کی 4 قسمیں کیسے ہو گئیں؟ خود پیغمبر کے دور میں معصوم اگر غیبت میں ہو، یعنی پیغمبر مدینہ منورہ میں ہے، فیصلہ یمن میں ہونا ہے، پیغمبر مدینے میں ہیں، یمن والوں کے لیے غائب ہیں یا حاضر؟ غائب ہیں اس وقت۔ وہاں کون ان کا فیصلہ کرے گا؟ جسے رسول آتھورائز کریں گے۔ واضح ہوئی بات؟ جسے رسول کہیں گے کہ یہ شخص میں بھیج رہا ہوں، تمہارے جھگڑے میں، لڑائی میں، فتنے میں، فساد میں، یا تمہاری نادانی میں، جہالت میں، جس مسئلے میں بھی تم اس کی طرف رجوع کرو، یہ جو حکم بیان کرے گا، یہ جو فیصلہ کر دے گا، وہ میرا فیصلہ ہو، میرا حکم ہوگا۔ واضح ہے؟ تو پیغمبر کی غیبت مکانی ہے، وہاں پر غیبت عارضی ہے۔ اس سے مشابہ ہے آج حضرت امام ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے بعد دنیا میں اس وقت کہیں نہ کہیں حضرت حجت تشریف رکھتے ہیں، ہمارے لیے غائب ہیں۔ اب ہمارے درمیان کوئی ہونا چاہیے نا آتھورائزڈ، جو حکم بیان کرے، فیصلہ کرے، یا نہیں ہونا چاہیے؟ پیغمبر مدینے میں ہیں، یمن میں فیصلہ کرنے والے علی ابن ابی طالب تھے۔ پیغمبر، یہاں پر ایک اہم مثال دے رہا ہوں، علی ابن ابی طالب تو خود معصوم تھے ہمارے نقطہ نظر سے، لیکن پیغمبر نے حضرت علی ابن ابی طالب سے پہلے ایک اور شخص کو بھیجا تھا۔ کس کو؟ نام لینے میں آپ کو تکلف ہو رہا ہے۔ خالد ابن ولید۔ خالد ابن ولید نے وہاں سفاکی کی، خون ریزی کی، بے عدالتی کی، سیاسی جرم کیا۔ چونکہ رسول اللہ نے بھیجا تھا، اس لیے ان تمام مظلوموں کی تلافی رسول اللہ نے خود کی بیت المال سے۔ یعنی جب کوئی کسی کو بھیجتا ہے تو پھر وہ ریسپانسبلٹی لیتا ہے۔ واضح ہے؟ آج امام الزمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے پردہ غیب میں ہونے پر علماء مجتہدین، فقہاء جامع الشرائط، مراجعین عظام کو ایک اتھارٹی حاصل ہے، ایک ولایت حاصل ہے۔ کیا ولایت حاصل ہے؟ اولا تو احکام بیان کرنے کا حق حاصل ہے، دوسرے اگر ان کے ہاتھ میں اقتدار ہو تو حدود نافذ کرنے کا حق حاصل ہے۔ آخر ایک ملک میں نظام کیسے چلے گا اگر جرائم پیشہ افراد کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے؟ چور نے چوری کی، اسے سزا دی جائے نہ دی جائے؟ نعوذ باللہ زانی نے زنا کیا، اسے سزا دی جائے یا نہ دی جائے؟ کوئی قتل ہو گیا، اسے سزا دی جائے یا نہ دی جائے؟ کون دے گا؟ یہ کون آتھورائزڈ ہے؟ ہر شخص جس کا دل چاہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، جنگل کا قانون نہیں ہے، نظم
معاشرے میں انسانی کا تقاضا کیا ہے؟ کوئی حاکم ہونا چاہیے، کوئی نظام ہونا چاہیے، کوئی نافذ کرنے والا ہونا چاہیے، کوئی قاضی ہونا چاہیے، کوئی آتھورائزڈ ہونا چاہیے. یہ اتھارٹی اللہ کی طرف سے رسول کو ملی، رسول کی طرف سے ائمہ کو ملی، ائمہ کی طرف سے علماء دین کو ملی. علماء دین کو جو اتھارٹی ملی اسی کا نام ہے ولایت. اب یہ ولایت نافذ کون کر سکتا ہے؟ ہر مجتہد کر سکتا ہے. اگر ہر مجتہد بھی نافذ کرنے لگے تب بھی جنگل کا قانون وجود میں آ جائے گا. اس لیے کوئی ایک ولی فقیہ ہوگا جو صاحب اقتدار ہو، جو مبسوط الید ہو، جو نافذ القول ہو، نافذ الکلمہ ہو، جس کی بات حکم کا درجہ رکھے اور لوگ اس کی پیروی کریں، نافذ کریں. یہ ہے نظم معاشرے کی حکمت ولی فقیہ کے لیے. اس لیے میں نے کہا ولی فقیہ وہ ہے جو مجتہد ہو، عادل ہو، متقی ہو اور مبسوط الید ہو، یعنی صاحب اقتدار ہو. وہ ہے ولی فقیہ. اس کی بنیاد جو ہے علم اور تقوی ہو. بے شک. یہ نہیں ہوگا کہ ہم کو معصوم سے کوئی وہ ملتی ہے. علم و تقوی بنیاد ہے. علم و تقوی بنیاد ہے. یہ ممکن ہے کہ معصوم ان کو کسی موقع پہ خود ہدایت فرمائے. یہ بالکل ممکن ہے. مجتہدین مراجع کرام کو ہو سکتا ہے امام ہدایت فرمائیں، ملاقات فرمائیں، شرف بخشیں یا پیغام پہنچائیں، ہدایت فرمائیں، سب ممکن ہے. لیکن بنیاد دیکھیں یہ ہے سبجیکٹو یا موضوعی بات. لیکن معروضی بنیاد ہونی چاہیے نظام چلانے کے لیے. نظام چلانے کے لیے آبجیکٹو فاؤنڈیشنز ہونے چاہیے. آبجیکٹو فاؤنڈیشنز کیا ہیں؟ علم و تقوی، جسے امتحان کیا جا سکے، پرکھا جا سکے یہ شخص مجتہد ہے یا نہیں، متقی ہے یا نہیں.